بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کا فرمان لا تحرک به لسانک لتعجل به کے متعلق فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نزول سے سختی اٹھاتے تھے. وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، اور آپ بہت دفعہ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے. فقال ابن عباس کہتے ہیں فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُحَرِّكُهُمَا، میں تمہارے لیے انہیں حرکت دیتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے. وقال سعید، اور سعید نے کہا انا احرکہما کما رأیت ابن عباس یحرکہما، اور میں بھی اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہوں جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہما حرکت دیا کرتے تھے. فحرک شفتیہ، تو سعید نے اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دی. فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے تاکہ آپ اس کو جلدی حاصل کر لیں. ان علینا جمعہ و قرآن، بلا شبہ اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھنا ہمارے ذمہ ہے. قال جمعہ لک فی صدرک، اس قرآن مجید کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، وتقرأہ، اور اس کو پڑھنا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وانصت، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے آپ کان لگائیے اور خاموش ہو جائیے. ثم ان علینا بیانا ثم ان علینا ان تقرأہ، پھر ہمارے ذمہ یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلک، تو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اذا اتاہ جبریل، جب آپ کے پاس جبریل تشریف لاتے، استمع، تو آپ خاموش رہتے. فإذا انطلق جبریل، جبریل چلے جاتے. فقرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ویسے ہی پڑھتے جیسے جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا تھا. یہ روایت جو ہے اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آتی تو جیسے جیسے وہ آیات اترتی جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تو پیچھے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان آیات کو پڑھتے، اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے شاگردوں کو ہونٹوں کو حرکت دے کے بتایا کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے، میں وہ حرکت دے کے آپ کو بتاتا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد سعید نے اپنے شاگردوں کو جب یہ روایت بیان کی تو کہا کہ جیسے میرے استاذ گرامی حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کے بتایا تھا نا کہ یہ طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے بھی اپنے شاگردوں کو اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کے بتایا کہ ہمارے استاذ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو بیان کیا ہے. تو صحابہ کرام اور تابعین جو تھے
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ادا کو نوٹ فرماتے اور ایک ایک چیز جو تھی اسے نوٹ کرتے اور بتاتے، اور اس میں بڑی احتیاط کا پہلو غالب رہتا۔ معاملہ یہ تھا کہ ایک سورہ، مثال کے طور پہ ایک سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اب وہ ایک سورت ہے ایک صفحے کی۔ ہوتا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو وہ جبرائیل لے کر کے آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے اوپر اس سورت کو نازل کریں اور بعد میں مجھے یہ سورت بھول جائے، تو آپ اس کو جلدی جلدی پڑھتے، حفظ کرنے کی کوشش کرتے، یاد کرنے کی کوشش کرتے کہ کہیں یہ میرے سے بھول نہ جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل کر دی کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، جلدی جلدی قرآن مجید کو نہ پڑھیں، ان علینا جمعہ و قرآن، اس قرآن کو جمع کرنا اور پھر آگے اس کو بیان کرنا یہ ہمارے ذمہ رہا۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے وحی کی جو حفاظت ہے نا یہ اپنے ذمہ لی ہے، یعنی وحی کی جو حفاظت ہے یہ لوگوں کے اوپر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ اپنے نبی کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں عائد کی، بلکہ اللہ رب العالمین نے وحی جو ہے نا اس کی حفاظت اپنے ذمے لے لی کہ اس قرآن مجید کو جمع کرنا اور پھر آگے اس کو بیان کرنے کی توفیق یہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا نہیں کی بلکہ اپنے ذمے لی۔ اب یہ صحیح بخاری ہمارے پاس ہے یا یہ قرآن مجید ہمارے پاس آج بھی موجود ہے، کوئی قرآن مجید پرنٹ کرتا ہے اور اسی طریقے سے قرآن مجید حفظ کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن مجید یاد ہوتا ہے، اور پھر انٹرنیٹ پہ سارے کا سارا قرآن مجید آپ کو مل جاتا ہے۔ اب یہ جو قرآن مجید کی حفاظت ہے نا یہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دیتا ہے، اور معجزاتی طور پہ اس دنیا میں قرآن مجید کے جو حفاظ ہیں وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ یہ صرف اللہ رب العالمین نے جو حفاظت قرآن مجید کے طریقے بنا رکھے ہیں ان طریقوں میں ایک کام یہ بھی شامل ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں قرآن مجید کی محبت اتنی ڈال دی کہ ہر کوئی قرآن مجید کو حفظ کرنا چاہتا ہے، قرآن مجید کو یاد کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے قرآن مجید کی جو حفاظت ہے اس کا ذمہ اپنے لیے لیا۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے ماننے والوں کی بھی ذمہ داری تھی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، لیکن لوگوں نے ان الہامی کتابوں کی حفاظت نہیں کی، تو اللہ رب العالمین نے پھر قرآن مجید کی جو حفاظت ہے یہ بندوں کے ذمے رکھی نہیں، بلکہ اس قرآن مجید کو لانے والے کون تھے؟ روح الامین، یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ فرشتے جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو فرشتہ اس قرآن کو لے کر کے آیا ہے نا وہ امانت دار تھا، اور جس نبی کے دل کے اوپر قرآن مجید اترا وہ صادق اور امین تھا، یعنی وہ بھی امانت دار تھا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جن صحابہ کرام کے ذریعے قرآن مجید کی حفاظت کی وہ صحابہ بھی امین تھے اور عادل تھے، اور انہوں نے بھی قرآن مجید کی حفاظت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں جو باتیں ذکر کی ان میں ایک بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محفوظ کرنا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا، صحابہ کرام کو سمجھانا، یہ بھی اللہ رب العالمین کے ذمہ تھا۔ تو کوئی بندہ اپنی طرف سے قرآن مجید کی تفسیر نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے قرآن مجید کی وضاحت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے بتائی ہے۔ اب قرآن مجید میں ہے کہ نماز پڑھو، اب نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا تھا، تو وہ حدیث کے ذریعے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے جو ذکر آپ کی طرف نازل کیا یہ اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بیان کریں۔ محمد بن صالح جو سعودیہ کے بہت بڑے عالم دین تھے، وہ کہتے تھے کہ اس کے علاوہ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قرآن مجید میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کا معنی کسی کو معلوم ہی نہ ہو، یعنی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس آیت کا کوئی مطلب نہیں ہے الا یہ کہ وہ حروف مقطعات ہوں، یا وہ یہ کہے کہ اس آیت کی کوئی تفسیر ہے ہی نہیں، یا کوئی بندہ یہ کہے کہ اس سورہ مبارکہ کا معنی مفہوم دنیا میں کسی بندے کو بھی نہیں آتا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی وضاحت بھی، اس کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لی ہے، یعنی اس کی تشریح اور اس کی توضیح اور اس کی وضاحت جو ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحتیں کی ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، یعنی اللہ کے ہاتھ ہیں، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کے ساکھ پنڈلی ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے، جیسا کہ بعض گمراہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھوں سے مراد پتہ کیا ہے؟ اللہ کی طاقت، اور اللہ رب العالمین کی جو پنڈلی ہے، قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کی پنڈلی ہے، اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ پنڈلی ہے یا پنڈلی نہیں ہے، اور لوگوں نے، بعض نے کہا کہ وہ اللہ کی پنڈلی ہماری پنڈلی کی طرح ہے، بعض نے کہا اللہ کی پنڈلی یا اللہ کی آنکھیں یا اللہ کے ہاتھ ہیں ہی نہیں۔ قرآن جب اس بات کو بیان کر رہا ہے تو ہم یہ کہیں کہ پتہ نہیں وہ ہے بھی کہ نہیں، قرآن مجید نے جب اس کو بیان کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی صفات ہیں۔ ہاں، ایک معاملہ جو ہمیں سمجھ نہیں آتا اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی ساکھ پنڈلی ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں، لیکن وہ کیسے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہیں، جیسے اللہ کی ذات کے لیے مناسب ہیں۔ ہم اس کی تمثیل نہیں بیان کرتے، یعنی یہ نہیں کہتے کہ وہ ہماری طرح ہے، یا اس کی کیفیت کو بیان نہیں کرتے کہ اللہ کی آنکھیں اتنی بڑی ہیں، اتنی چھوٹی ہیں، اتنی چوڑائی میں ہیں، اتنی لمبائی میں ہیں۔ ان چیزوں کی وضاحتیں ہمارے پاس نہیں ہیں، البتہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی جو پنڈلیاں ہیں یا پنڈلی ہے، یا اللہ کی دو آنکھیں ہیں، یا اللہ کے دو ہاتھ ہیں، یہ قرآن مجید نے جب ان کو بیان کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ نزول قرآن کی میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، یہ جب وحی اترتی تو یہ قول ثقیل تھا، بڑا مشکل تھا اس کو سننا، تو یہ آپ کے لیے ایک دقت تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو پڑھتے تھے، یہ بھی آپ کے لیے ایک مشکل تھی۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ اس کو سمجھنا چاہتے تھے، یہ بھی آپ کے لیے مشکل تھی۔ تو اللہ نے یہ 3 پریشانیاں ختم کر دی۔ جیسے ہی جبریل وحی لے کر کے آتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یاد ہو جاتی اور آپ کو دوبارہ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ اور 3 باتیں اس حوالے سے کہ قرآن مجید کی جو حفاظت ہے نا، اس کے 3 مرحلے تھے۔ سب سے پہلے یہ قرآن مجید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ ہوا۔ جیسے ہی قرآن مجید اترا یا وحی اترتی تھی تو سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں وہ قرآن مجید محفوظ ہوتا تھا۔ دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ بیان ہوتا تھا، اور تیسرے نمبر پہ جو اس کی تشریح ہوتی تھی، جو توضیح ہوتی تھی، جو اس کی وضاحت ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان کرتے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کتاب بدء الوحی کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور وحی کی ابتدا میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ وحی کی ابتدا میں شروع میں آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، بعد میں اللہ نے مہربانی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ یہ قرآن اور یہ وحی بغیر یاد کرنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یاد کروا دیا۔ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے لیے تو اللہ رب العالمین نے اس کو یاد کرنے میں ہمیں توفیق بخشی ہے، ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے اور اس کو سمجھنا پڑتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
معجزاتی طور پہ اللہ رب العالمین نے یہ ویسے ہی سکھا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔